نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل۔ سامعین اکرام، آپ نے یہ سن رکھا ہوگا کہ زمانے قدیم میں گنڈے، ڈاکو اور لٹیرے ہوا کرتے تھے جو گھروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ دور جدید میں اسے کی نئی شکل جہیز ہے کہ دلہن کی رخصتی کے وقت جہیز کے نام پر دلہن کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے، گھر کا ساز و سامان، فرنیچر اور زیورات وغیرہ دولہا لے کر روانہ ہو جاتا ہے اور پیچھے دلہن کے والدین کو مقروض بنا کر سسکتا اور بلکتا ہوا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ شادی کے نام پر ڈکیتی کا دوسرا نام جہیز ہے۔ اسی طرح سے زمانے جاہلیت میں بعض قبیلے ایسے بھی تھے جو بیٹے کی پیدائش کو شرم و عار سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں لوگ انہیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہیز کے نام پر بہو کو نظر آتش کر رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جہیز ایک ایسی رسم ہے جس نے بیٹیوں کی زندگی کو تاریک بنا دیا ہے۔ جہیز ایک ایسی رسم ہے جس نے بیٹیوں کی حسین زندگی کے سپنوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ جہیز ایک ایسی رسم ہے جس نے بیٹیوں کے اوپر نا امیدی و مایوسی کو مسلط کر دیا ہے۔ جہیز ایک ایسی رسم ہے جو حرص و لالچ اور خود غرضی کی بیماری پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ حرص و طمع کی ایسے پیاس لگاتا ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ جہیز ایک ایسی رسم بد ہے جو ظلم و زیادتی کرنا اور خون چوسنا سکھاتی ہے۔ جہیز ایک ایسی رسم ہے جس کی وجہ سے بیٹیاں بن بیاہی گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ جہیز ایک ایسی رسم ہے کہ جس کی وجہ سے ہر آئے دن بیٹیاں خودکشی کر رہی ہیں۔ جہیز ایک ایسی رسم ہے جس کی وجہ سے بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ جہیز ایک ایسی رسم ہے جس کے نام پر بھیک مانگنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ جہیز ایک ایسی رسم ہے جس کی وجہ سے لوگ رشوت، خیانت، قتل و غارت گری اور سود خوری وغیرہ جیسے مہلک گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ جہیز ایک ایسی رسم ہے جس کی وجہ سے سماج و معاشرہ کے اندر نکاح کرنا مشکل اور زنا کرنا آسان ہو چکا ہے۔ الغرض جہیز ظلم و ستم کا ایک ایسا ڈنک ہے جس نے پورے سماج کو ڈس لیا ہے، مگر پھر بھی اس ظلم کو برقرار رکھنے پر مصر ہیں اور اس کے بغیر شادی بیاہ کرنے کو ناتمام اور اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ افسوس صد افسوس کہ جس چیز کے حرام و ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کو لوگوں نے طرح طرح کے حیلوں اور بہانوں سے اپنے لیے جائز کر لیا ہے۔ حضرات، جہیز لینے والے آج طرح طرح کے حیلے اور بہانے اپنا کر کے جہیز لیتے ہیں۔ ایک بہانہ جہیز لینے والوں نے یہ گڑھ رکھا ہے کہ ہمیں لڑکے والے خوشی سے ہدیہ اور تحفہ دے رہے ہیں، اور ہدیہ و تحفہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ ایسا کہنا اور سمجھنا 100% جھوٹ پر مبنی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی لڑکے کا باپ جو کچھ بھی دیتا ہے وہ خوشی سے نہیں دیتا، بلکہ وہ جو کچھ بھی دیتا ہے اس کے پیچھے ایک ڈر و خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی بچی کو جہیز کا سامان نہیں دیا
تو انہیں سسرال والے طعنہ دیں گے، ماریں گے، ستائیں گے، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی کچھ سماج و معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ اسے ڈر و خوف کی وجہ سے چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑے سے بڑے ہر چیز کو گن گن کر کے دیا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو صبح و شام دلہن کو طعنے دیے جاتے ہیں، بہو کو طعنے دیے جاتے ہیں اور زد و کوب کیا جاتا ہے۔ جب صورتحال ایسی ہے تو کیا اس قبیح چیز کو ہدیہ اور تحفہ کا نام دیا جا سکتا ہے؟ بڑے ہی نادان اور سادہ لوگ ہیں وہ لوگ جو اس مہلک رسم کو ہدیہ اور تحفہ کا نام دیتے ہیں۔ محترم سامعین، جہیز کو ہدیہ اور تحفہ کا نام دینا کسی بھی حال میں صحیح نہیں، کیونکہ ہدیہ اور تحفہ خوش دلی سے دیا جاتا ہے۔ ہدیہ اور تحفے اپنی طاقت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ ہدیہ اور تحفے دینے میں کسی کا دباؤ نہیں ہوتا ہے۔ ہدیہ اور تحفہ کو وراثت کا بدل نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ہدیہ اور تحفہ دینے کے لیے بڑے بڑے قرضے نہیں لیے جاتے ہیں۔ ہدیہ اور تحفہ دینے کے وقت کسی بھی قسم کا دل میں ڈر و خوف نہیں ہوتا ہے۔ ہدیہ اور تحفہ دینے میں اسراف و تبذیر سے کام نہیں لیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، آپ مذکورہ باتوں کو ایک بار غور سے سنیں، سمجھیں، آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جہیز کے اندر یہ ساری چیزیں مفقود ہوتی ہیں۔ جب ایسی صورت ہے تو جہیز کو ہدیہ و تحفہ کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ حضرات، جہیز لینے کا ایک حیلہ اور بہانہ سماج و معاشرے کے اندر یہ بھی ہے کہ سماج و معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی ہی چالاکی اور عیاری سے جہیز کو حاصل کر لیتے ہیں، اور اس مال کو یہ کہہ کر اپنے سمدھی کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیے بھائی صاحب، ہم تو جہیز لینے اور دینے کے قائل نہیں ہیں، اسی لیے آپ جو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں آپ اپنی بیٹی اور داماد کو دے دیں۔ آپ اگر اپنی بیٹی کو اتنا سونا دیں گے تو وہی پہنے گی، وہی خوش رہے گی، ہم کو اس مال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور پھر یہی لوگ، جانتے ہیں میرے بھائیو، یہی لوگ بہو کے سسرال پہنچتے ہیں، پہنچتے ہی اس مال پر یہ کہہ کر قبضہ جما لیتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو دیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ سونا وغیرہ دینے میں کچھ کمی ہو جائے تو اپنے بہو کو زد و کوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کم جہیز لانے کی وجہ سے صبح و شام طعنہ کسنا ان کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ ہر وقت لڑکی کو یہ بول کر ذہنی ٹینشن دیتے ہیں کہ تمہارے سرپرستوں نے تجھے جہیز میں کچھ دیا ہی نہیں۔ الغرض طرح طرح کے برے برے القاب سے اس کی زندگی سے چین و سکون کو چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں میرے بھائیو، میرے دوستو۔